لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. یہ دنیا اور بہت سارے عالم اللہ تعالی نے بنائے. جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی. اللہ تعالی نے آسمانوں پر بھی مخلوق پیدا فرمایا. دنیا میں جو حضرات تشریف لائے، انسانوں میں ان کا معاملہ علیحدہ ہے، اور انسان کے علاوہ جو مخلوق آئی اللہ نے پیدا فرمایا اس کا معاملہ علیحدہ ہے. اور یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. یہ دنیا کا پورا کارخانہ جو ہے، اس میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالی نے تمہارے واسطے پیدا فرمایا. اس سے کسی نہ کسی طریقے سے انسان کا نفع ہے. ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے، یہ علیحدہ چیز ہے. اور نفع کا معنی صرف ہم یہی سمجھیں کہ صاحب کھا لیں، پی لیں، برت لیں، یہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں عبرت کے واسطے ہیں. اور یوں بھی اللہ نے نفع تو ایسا عام کر رکھا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو آسانی سے سمجھ لے، لیکن غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. غور کون کرے؟ جس کو اللہ تعالیٰ عقل دے گا اور فہم دے گا اور غور فکر کا اللہ تعالیٰ اس کو سلیقہ نصیب فرمائیں گے، اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، وہ کرے گا. باقی بہت سارے اوقات ہمارے سامنے غور فکر کے آتے ہیں، ہم بالکل بے فکر رہتے ہیں. ایک بیٹا اپنے باپ کے مقام کو سمجھنے کے واسطے غور کرے کہ باپ کے ہمارے ساتھ کا احسان ہے، اور باپ کو اللہ تعالی نے کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے، اور باپ کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا ملا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ ہمارا اس دنیا میں آنے کا وجود کا ذریعہ ہے. اور اس کے بعد کس شفقت و محبت کے ساتھ باپ جب پالتا ہے وہ ظاہر ہے کہ باپ جانتا ہے، اور ماں کیسے پالتی ہے اس کو ماں جانتی ہے. لیکن ہم باپ کے احسان کو، ماں کے احسان کو، اس کی شفقتوں کو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، تو نہ باپ کا حق ادا کر پاتے ہیں اور نہ ماں کا حق ادا کر پاتے ہیں. استاد ہمارے ساتھ کتنی شفقتیں کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، اور علم سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے، لیکن استاد کا مقام کیا ہے؟ استاد کا ادب، لحاظ اور اس کے مقام کو پہچاننا، اس کا جو وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے، ہم نے اس وتیرہ اور طریقہ کو اختیار کیا ہے نہیں کیا. ہم مکمل طور پہ غور نہیں کرتے، غافل رہتے ہیں. بس اتنا ہے کہ استاد جو ہمارا بڑا ہے، ہم کو پڑھاتا ہے، ڈر لگا رہتا کہیں تھپڑ نہ لگا دیں اور کہیں ڈنڈا نہ لگا دیں، ڈرتے رہتے ہیں. بہرحال آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ قلب میں عظمت پیدا فرما دیتے ہیں
یہ طریقے سے لائق بیٹوں کے اندر ماں باپ کی قدر جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمارے واسطے کتنے خزانے پیدا فرمائے، زمین پیدا فرمائی، اس پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس سے ہمیں خوراک ملتی ہے، اس پہ ہمیں جو ہے بسنے اور رہنے کا جو ہے آسان جو ہے نسخہ ملتا ہے۔ زمین اللہ کی نعمت ہے، اس زمین پہ جو ہے جو ہمیں خوراک دیتی ہے، اس سے غلہ پیدا ہوتا، کھانے پینے کے مختلف قسم کے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، ہم اس کو کھاتے پیتے ہیں، اور اسی زمین پر جو ہے پیشاب پاخانہ بھی کرتے ہیں۔ زمین کبھی نہیں بولتی، زمین پہ ہل چلاتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، کئی فٹ کھدائی کر لے جاتے ہیں، زمین کچھ نہیں بولتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے واسطے مسخر فرما دیا ہے، اللہ نے زمین کو ہمارے تابع بنا دیا ہے کہ جو تصرف انسان کرے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہی زمین اور یہی قبر جو ہے جب انسان قبر کے اندر پہنچتا ہے تو مردے سے خطاب کرتی ہے کہ جب تم زمین پر چل رہے تھے تو مجھے بہت اچھے معلوم ہو رہے تھے، آج تمہارے ساتھ میں کیا برتاؤ کروں گی آپ دیکھ لیں گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا کلام کرتی ہے اور برے لوگوں کے ساتھ دوسرے انداز کلام کرتی ہے، یہی ہے، انداز بدلا ہوا ہے۔ بہرحال زمین بہت سی چیزیں ہمیں دے رہی ہے، لیکن زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے مسخر فرمایا ہے۔ جو کچھ زمین سے اگتا ہے نکلتا ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، پانی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو نکلتی ہیں اندر سے اور اوپر آتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے رکھ رکھا ہے۔ سونا چاندی اللہ تعالیٰ زمین رکھ رکھا ہے، ہمارے واسطے رکھ رکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اور کارآمد ہوتی ہیں، سب ہمارے واسطے اللہ نے رکھ رکھا ہے۔ زمین کے اپنے بس میں نہیں تھا کہ اتنے خزانے اپنے اندر جمع کر لیتی، اور زمین کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ ہمیں پھل فروٹ کھلا دے۔ جس زمین کے متعلق اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس سے دانہ نہیں اگتا، غلہ نہیں اگتا، اور درخت لگتے ہیں سوکھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، درخت لگتے ہیں پھل نہیں آتے، ہوتا رہتا ہے۔ زمین میں جو تصرفات ہوتے ہیں، زمین سے جو منافع ہم کو حاصل ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے واسطے حاصل ہوتے ہیں۔ اصل منفعت دینے والا اللہ ہے، لیکن ہم زمین کو دیکھتے ہیں اور اللہ کو نہیں دیکھتے، تو پھر زمین کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، زمین کو ماں باپ کہنے لگتے ہیں۔ دریائیں جاری ہیں، چل رہے ہیں، پھر اور پانی ہم کو دے رہے ہیں، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پانی کا خزانہ جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں سے برستا ہے، وہ سارا خزانہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب چاہے خدا پاک اس کو نازل فرماتا ہے، جب چاہے جو ہے روک لیتا ہے، جب چاہے زمین سے پانی نکلتا ہے اللہ چاہتا ہے تو، اور نہیں چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، زمین کا پانی اللہ تعالیٰ جذب کر لیتا ہے، اور پائپ اور ساری چیزیں کیا ہیں خاموش ہو جاتی ہیں، ان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ ہم کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اگر سورج کی گرمی نہ پہنچے تو نقصان ہو جائے ہم کو بھی، ہماری کھیتیوں کو بھی، درختوں کو، بہت ساری چیزوں کو اور جانوروں کو۔ اور یہی حال چاند کے اندر جو اللہ نے منافع رکھے ہیں، ستاروں کے اندر منافع رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو سے آسمانوں کو بہت مزین فرما دیا ہے۔ جب ستارے نکلے رہتے ہیں، چاند نکلا رہتا ہے تو ایک عجیب سما ہوتا ہے اور عجیب منظر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہے، ہم آسمان پر نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سما ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے اچھی چیزیں رہیں، اور پھل اور سبزہ رہے، کیا رہے، اور اپنے گھروں میں فرضی سبزے لگا لیا کرتے ہیں اسی واسطے۔ لیکن یہ سورج جو دھوپ پہنچاتا ہے اور چاند جو ہمیں ٹھنڈک یا اور کوئی چیز پہنچاتا ہے، اس سے کھیتیوں کا اور پھلوں کا جو نفع حاصل ہوتا ہے ہم مکمل طور پر جانتے بھی نہیں۔ لیکن چاند کی وہ اپنی اصلی صفت نہیں ہے،
سورج کی اپنی اصلی صفت نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کی اصلی صفت نہیں ہے، جس کے اندر جو صفت ڈالی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اللہ نے ڈالی ہے۔ اس لیے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سورج میں جو جس نے صفت ڈالی ہے، چاند میں جس نے صفت ڈالی ہے، ستاروں میں جس نے روشنی اور چمک دمک پیدا کر رکھی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کب دیکھیں گے؟ جب ہم غور کریں گے، فکر کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں کسی ایسی ذات کی طرف سے آ رہی ہیں جو کیا ہے، بالکل نرالا ہے، اور وہ ایسا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی ذات فعال لما یرید ہے۔ غور کرنے سے جو ہے پتہ چل جائے گا۔ قرآن کریم میں جگہ 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 غور کرنے کی، فکر کرنے کی جو ہے تعلیم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تعلیم دیا ہے، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے اندر تم غور کیا کرو، اللہ کے مخلوق کے اندر غور کیا کرو، یہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں، اور جب ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ کوئی بھی معمولی چیز پکڑ لیجئے، ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لا، گویت کسی گھاس کو پکڑ لیجئے اور اپنے انداز سے پوچھئے اور بات کیجئے کہ صاحب تجھے کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا ہوئی، زمین سے نکلی، زمین کس نے بنایا، اور کس نے گرمی پہنچائی، کس نے ٹھنڈک پہنچائی، اور کس نے زمین سے تم کو اوپر نکالا، اور کون بڑھا رہا ہے، تو وہی ایک چھوٹا سا سبزہ بتا دے گا کہ ہمارے اس وجود کے پیچھے جو ہے بہت سارے وجود لگے ہوئے ہیں، ان تمام موجودات کا جو ہے مالک اللہ ہے۔ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفسوں میں غور کرو، آنکھ کی روشنی، زبان کی گویائی، ہمارا چلنا پھرنا، بہت سوچنا، دماغ خرچ کرنا، یہ سوچ لو تو کیا ہے، یہ سب کسی نے پیدا کیا ہے، جس کو ہم جو ہے دیکھ نہیں رہے ہیں، اور پردے کے پیچھے سے وہ ذات تصرف کر رہی ہے۔ لیکن یہیں تک غور فکر کا حکم دیا گیا ہے، اس کے آگے پابندی لگا دی گئی ہے، وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات میں غور کرنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس لیے کہ ذہن میں آتا ہے، اس اور حدیث بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارا دماغ اس کو سوچ نہیں سکتا ہے، ہمارا دماغ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جیسے کسی خاتون کے پیٹ کے اندر کا بچہ اس دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو، اور اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، باپ کے مکان کو، ماں کے مکان کو، یہاں کے سورج کو، چاند کو، ہمارا اس ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے بالکل سمجھ نہیں سکتا ہے، اس سے بالکل غافل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس عالم دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے علم قدرت کے احاطے کے اندر ہیں۔ اس عالم دنیا کے باہر کیا ہو رہا ہے، کیا تصرفات ہو رہے ہیں، کون تصرفات کر رہا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم ان تصرفات کو نہیں سوچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جو ہے اس کی کنہ تک، حقیقت تک، تہ تک، گہرائی تک پہنچ جائیں، ہمارا دماغ اس کا متحمل نہیں ہے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس واسطے بس یہاں تک جانا چاہیے کہ ان چیزوں کے پیچھے کوئی ذات عالی صفات ایسی ہے جو سارے تصرفات کر رہی ہے، ہمارا لگاؤ اس سے، جو سارا نظام چلا رہا ہے، جو حی ہے، زندہ ہے، کبھی اس پہ موت آنے والی نہیں ہے، قیوم ہے، سارے نظام کو قائم کرنے والا اور سارے نظام کو چلانے والا وہی ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی لیے پڑھتے ہیں لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں ہوتا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے وجود میں، اپنے باقی رہنے میں، اور اس کو جو صفات دی گئی ہیں اس میں خود مختار نہیں ہے، اپنے سے اس کو حاصل نہیں ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال ہم اس دنیا کے اندر جب غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم سب اور ساری دنیا جو ہے وہ کسی کے تصرف کے تحت میں ہے، جس کی ذات جو ہے فعال لما یرید ہے، جس کی ذات جو ہے اذا اراد شیئا
ان یقول کن فیکون، کسی چیز کو موجود کرنا چاہتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے اور وہ چیز جو ہے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا اشارہ کافی ہے۔ وہ اشارہ کیسا ہے، کیسے اشارہ کرتا ہے، کیسے کن کا وجود اس سے ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری سمجھ سے آگے ہے، اوپر کی چیز ہے۔ اس لیے بس یہ جانتے ہیں کہ کوئی ذات والا صفات ہے۔ اللہ کی ذات کا پہچاننا، اللہ کی صفات کا پہچاننا جتنا جانا پہچانا جا سکتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم فرمایا آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ ان حضرات نے کیا نام کی اللہ تعالیٰ سے علوم کو لیا، فرشتوں کے واسطے سے لیا، ان کے قلوب پر علوم نازل کیے گئے اور انہوں نے بیان کیا ایسے علوم کہ اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی شبہہ نہیں۔ بہرحال یہ دنیا ہے، ہم نے اس دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے، زمین غلہ دے رہی ہے اس کو دیکھ کر کے، زمین سے پھل پیدا ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے، سورج ہمیں روشنی پہنچا رہا ہے، چاند روشنی پہنچا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے جو ہے ہم اسی سورج میں الجھ گئے اور اسی چاند میں الجھ گئے اور اسی چیز میں الجھ گئے، تو کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دیا، کسی نے چاند کی پوجا شروع کر دیا، کسی نے ستاروں کی پوجا شروع کر دیا، کسی نے زمین کی پوجا شروع کر دیا اور زمین کو مائی کہنے لگا۔ اس طریقے سے یہی دنیا کے اندر رہ گیا۔ اس دنیا کے پیچھے جو تصرفات ہو رہے ہیں اور جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتارا ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، تو ہم اسی دنیا کے اندر گھرے رہ گئے اور آگے کی ہم نہیں سمجھ سکے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگے کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیا کا قیام ہمارا عارضی ہے، اس دنیا کا قیام چند روزہ ہے، اور وہ چند روزہ جو ہے عارضی جو ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں کتنا ہے، کتنا ہے۔ ہاں، کیا مسجد سے نکل رہے تھے، زینے پہ گرے چلے گئے، گھر سے نکل رہے تھے گرے چلے گئے، غسل خانے میں سے غسل کر کے نکلے گرے چلے گئے، چارپائی پہ رات میں سوئے، صبح پتہ چلا لوگ جگا رہے اٹھنے ہی نہیں جانتے، اور پھر بہت سارے امراض میں مبتلا ہو کر کے کب چلا جائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے، کب چلا جائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بعد تو چلے گئے اور لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور بعض چارپائی پہ جو ہے پڑے رہتے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں میں وہ بھی مبتلا ہیں، ہم بھی اور خدمت گزار مبتلا ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں اللہ پاک اٹھا لیتے، کہہ دیا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اٹھا لیجیے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتے ہیں کہ بندہ خود راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اٹھا لیجیے، سب پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، اللہ سے دعا کر لیتا ہے۔ باقی دعا کا انداز تو جو حدیث پاک میں سکھایا گیا ہے، براہ راست موت ماننے کو مانگنے کو منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک جو ادب سکھایا گیا ہے وہ یہ ادب سکھایا گیا ہے، اللہم توفنی کیا ہے، اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون۔ ایک تو یہ ہے جب کسی قوم میں فتنہ کا آپ جانیں اور ارادہ فرمائیں تو پھر کیا نام کہ مجھے فتنے سے بچا کر کے اٹھا لیجیے۔ یہ طریقے سے دوسری دعا آتی ہے کہ جب تک دنیا میں اگر دنیا میں رہنا ہمارا بہتر ہے تو باقی رکھیے، وفات جب بہتر ہو وفات دیجیے، اذا کانت الحیات خیر لی تو حیات دیجیے، اور اگر تو وفات بہتر ہو تو وفات دیجیے۔ اس طرح کے دعا حدیث میں دعائیں آتی ہیں۔ براہ راست موت کو مانگنا جو ہے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، اس واسطے کہ حیات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بیماری میں چارپائے پہ پڑا ہوا اللہ 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 کہہ رہا ہے، آہ آہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے تصرف پہ راضی ہے، تحمل نہیں، اس لیے آہ آہ نکل رہا ہے، اور اس آہ آہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے رہا ہے۔ دنیا کی جتنی زندگی مل جائے وہ زندگی اس بندے کے واسطے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق استعمال کرے، تو اس کی زندگی جو ہے کارآمد ہو جائے گی، کارآمد ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس دنیا کے واسطے ہی نہیں آئے ہیں، ہمیں یہاں دارالعمل بھیجا گیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر
کوئی لمحہ اللہ کے ساتھ غفلت میں نہ گزارے، کوئی لمحہ کوئی جز جو ہے زندگی کا غفلت میں نہ گزارے، اللہ کے ذکر میں لگا رہے۔ غفلت کا مقابل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہم سمجھتے ہیں تلاوت کرنا، ذکر کرنا اور تسبیح پڑھنا، یہ تو اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے ہمارے دل کے اندر جو اللہ کی یاد بسے رچے وہ ہے، یاد کی جگہ۔ اور دل اور کسی کی یاد کہاں آتی ہے؟ کسی کی یاد جو ہے سر میں نہیں آتی، ہاتھ پر نہیں آتی ہے، دل کے اندر آتی ہے یاد تو زبان بیان کر دیتا ہے، بیان کر دیتی ہے۔ دل کے اندر یاد آتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، دل کے اندر یاد آتی ہے تو زبان سی سی کرنے لگتا ہے اور کیا کرنے لگتی ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ لیکن دل جو ہے وہ اصل جو ہے جگہ ہے کسی کی یاد کی، تو اللہ کے یاد کی جگہ بھی کیا ہے؟ دل ہمارا ہے، ہمارا دل ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بچ جائے، رچ جائے کہ کوئی بھی کیفیت ہماری ہوتی ہے، کوئی بھی حالت ہماری ہوتی ہے، کوئی کام سامنے آتا ہے، اللہ یاد ہے تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلے گا۔ یہ دیکھے گا یہ کام جو میرے سامنے آ رہا اللہ کے اس سے راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اگر راضی ہوتا ہے تو کرتا ہے اور راضی نہیں ہوتا ہے تو نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سمجھ میں آتی ہے تو نہیں کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سمجھ میں آتی ہے تو نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسی کی صوفیہ کوشش کرتے ہیں۔ اکابر کے ہاں یہی مایا جو ہے دل کے اندر ڈالی جاتی ہے، اکابر کے ہاں اسی کی کوشش کی جاتی ہے، اسی کے واسطے مجاہدات کروائے جاتے ہیں، اسی کے واسطے لا الہ الا اللہ ضربیں لگوائی جاتی ہیں، الا اللہ ضربیں لگوائی جاتی ہیں، اللہ اللہ ضربیں لگوائی جاتی ہیں، تاکہ دل کے اندر اللہ کی ذات بس جائے، رچ جائے اور ہمارا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے۔ پھر جہاں کہیں جائیں گے، جہاں رہیں گے، وہاں ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، یعنی عبادت گزار بن کر رہیں گے۔ آنکھ صحیح استعمال کیا تو عبادت ہو گئی، زبان صحیح استعمال کیا عبادت ہو گئی، اعضاء و جوارح صحیح استعمال کیا تو عبادت ہو گئی۔ آنکھ کو غلط استعمال کر لیا معصیت ہو گئی، زبان کو غلط استعمال کر لیا تو معصیت ہو گئی، اعضاء و جوارح غلط استعمال کر لیا تو معصیت ہو گئی اور گناہ ہو گیا۔ یہ بچتا جو ہے اپنی زندگی کو پوری کر لیتا ہے، جتنے گناہ اور معصیت کے کام ہیں سب سے بچاتا جو ہے اپنی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، اور اللہ کا خوف اس کے واسطے معین ہوتا ہے اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے قبر کی منزل رکھی ہے، جس کو عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قبر میں تو ہمارا جسم جاتا ہے، باقی ہماری روح جو ہے عالم بالا میں جاتی ہے، عالم برزخ میں جاتی ہے، اور وہاں جیسی روح ہوتی ہے ویسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ پھر میدان محشر قائم ہوگا اور وہاں حساب کتاب ہوگا، میزان اعمال رکھا جائے گا، اور وہاں جو ہے حوض کوثر رکھا جائے گا، اور حوض کوثر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اور تمام انبیاء کرام اپنے امت والوں کو پلائیں گے، اور اسی طریقے سے آگے ایک مرحلہ اور آئے گا، کیا؟ پل صراط پر سے گزرنا۔ جنت میں جانے کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو کیا نام کی جہنم پر سے نہ جائے، وہی ایک راستہ ہے اور جہنم پر سے گزرتا ہے۔ جنت میں جانے کے واسطے جو ہے اسی راستے سے جانا پڑے گا، جہنم کے اوپر سے جانا پڑے گا۔ جو معصیت والے ہوں گے وہ نہیں جا سکیں گے، اور جو اللہ والے ہوں گے وہ جائیں گے۔ جب کیا نام کی اللہ والے گزریں گے، منافقین پیچھے کھڑے ہوں گے۔ قرآن نے نقل کیا ہے، وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ادھر کو رخ کر لو اور ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کر کے جہنم کی اس تاریک پل پر جو ہے، جہنم کے اوپر جو پل بچھایا گیا ہے بہت باریک، اس پر سے ہم بھی گزر لیں۔ دیکھیں گے کہ اللہ والے جو ہے مومنین تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، منافقین پیچھے ہیں، ان کو جو ہے لائٹ نہیں ملی ہے، روشنی نہیں ملی ہے، وہ نہیں چل سکتے ہیں، تو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ادھر دیکھیے ہم بھی آپ کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہوئے پار ہو جائیں گے۔ تو وہ جواب دیں گے
ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ وہاں نور مانگ میں بٹ رہا ہے، وہاں مانگ لو، ہم کو دیا گیا ہے، کسی کو دینے کی اجازت ہم کو نہیں دی گئی ہے، اس واسطے پیچھے جاؤ، پھر آگے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جنت میں پہنچنے سے پہلے وہیں کوئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما رکھی ہے، مسلمانوں میں آپس کا جو کینہ کپٹ ہوگا، جو دشمنی ہوگی، جو دوری ہوگی، جنت میں داخلے سے پہلے وہیں ختم کر دی جائے گی۔ اس کی کیا شکل ہوگی، وہ شکل پورے طور پر وہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہ سارا منظر سامنے آنے والا ہے۔ پھر جنت ہے، جنت کی نعمتوں کو قرآن پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس سے زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ جنت کی عورتیں، حوریں اتنی حسین ہوں گی کہ آدمی سر اٹھائے گا اور دیکھے گا، اس کے چہرے کے اندر جو ہے اپنا پورا فوٹو نظر آ جائے گا، جیسے آئینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس عورت کے حسن و جمال میں دیکھ لیں گے کہ ہمارا جو ہے چہرہ اس کے اندر نظر آ جائے گا۔ یہ اس کا حسن بیان کیا گیا ہے۔ 70 جوڑے پہنے ہوئی ہوں گی، اور اس کے پنڈلی کا گودا جو ہے، اس کا حسن و جمال جو ہے نظر آ رہا ہوگا، اس کے واسطے جس کے واسطے ان کو تیار کیا گیا ہے۔ جنت کے پھل اور درخت جو ہے، اور وہ ساری چیزیں، وہاں کے جو ہے، وہاں کی شراب اور شراب طہور ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ جنت کی چیزوں کے کھانے پینے سے جو ہے کوئی گندگی ہم جسم کے اندر نہیں ہوگی، نہ ناک نکلے گی، نہ تھوک نکلے گا، نہ پیشاب نکلے گا، نہ کوئی اور غلاظت نکلے گی، کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ جنت کے پھل کھائیے، جنت نعمتیں کھائیے، اور ڈکار آئے گی، جہاں سے نعمت آئی تھی وہیں جا کے پھر لگ جائے گی۔ اور جنت کی ایک ایک نعمت جو ہے روز بروز اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مثلا ایک پھل جنت کا لیا، اس کو کھایا، اس میں جو لذت تھی، اس کے بعد وہی پھل جب ڈکار آئی تو وہاں جا کے لگ گیا۔ اب اگر اس کو پھر توڑ کھاتے ہیں تو پہلی لذت میں اس لذت میں بہت کافی فرق ہوگا۔ اگر وہی لذت رہ گئی تو کون سی جنت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو بنایا ہے۔ اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، اللہ کی زیارت ایسے کرو گے جیسے 14ویں رات کا چاند تم دیکھتے ہو۔ 14ویں رات کا چاند جو ہے کسی سے چھپا رہتا ہے کیا؟ پورا نظر آتا ہے، اور ایک پورا دیکھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ جب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم پہنچ جائیں گے، اور ایک دم پکا اعلان ہو جائے گا کہ اب کوئی جہنمی جہنم سے نہیں نکلے گا، اور جو جنت میں آ گا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ رہو گے، خلود ہوگا، خلود کا اعلان ہوگا، خلود کا اعلان ہوگا، تو بہت خوش ہوں گے جنتی۔ اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے، اور تم کو کچھ چاہیے جنتی ہو، تم کو اور کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے، ان کی سمجھ نہیں آئے گا کہ اس سے آگے بھی کوئی نعمت ہے، ان کی سمجھ نہیں آئے گا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، نعمتیں دے رکھی ہیں، بات کریں کہ صاحب اتنی نعمتوں کے اندر ہم کو آپ نے جو ہے رکھ رکھا ہے، آگے ان کی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حجاب ہٹ جائے گا، حجاب ہٹ جائے گا، پردہ ہٹ جائے گا، اور مومنین جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ عجیب معاملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ساری نعمتیں جنت کی اس کے سامنے جو ہے اللہ کے دیدار کے سامنے حیث ہو جائیں گی۔ حالانکہ جنت کی نعمتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی عمدہ ہیں، بڑی لذیذ ہیں، بڑی دیدہ زیب ہیں، لیکن اس نعمت کے سامنے جو ہے سب جو ہے پھیکی پڑ جائیں گی۔ تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے، ہم دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کی دولتوں میں، دنیا کی عورتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں ایسے پھنس گئے، ایسے لت پت ہو گئے کہ ہمیں آخرت کے سوچنے کی فکر نہیں ہے، جبکہ ہمارا اور آپ کا جو ہے یقین و ایمان کیا ہے؟ آخرت پر ہے۔ اور قرآن نے بیان کیا ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، ان مومنین طریقہ کیا ہے؟ آخرت پر ان کا ایمان ہے، یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس واسطے قرآن کریم نے یہی شکایت کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا،
تم دنیاوی زندگی پہ ریجھ گئے، تم نے دنیاوی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دینا شروع کر دیا، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، بہت زیادہ اچھی آخرت ہے، لیکن تم تو اسی دنیا میں پھنس گئے، اسی میں رہ گئے، اسی سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کو یقین نہیں کیا، آخرت کے واسطے اعمال نہیں کیا۔ حالانکہ آخرت کا خیر ہے، وہ ابقیٰ، آخرت کی جو نعمت ملے گی ہمیشہ باقی رہے گی، آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس واسطے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے واسطے بھیجا ہے اور ساری مخلوقات سے ہمیں نمایاں کیا ہے، ہمارے واسطے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنی ذات والا صفات کی یاد کے واسطے پیدا کیا ہے، معرفت کے واسطے پیدا کیا ہے، محبت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی یاد دل میں بھی ہو، زبان پر بھی ہو، اعضاء و جوارح میں پر بھی اللہ کی یاد ہو، کوئی عضو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اس کا ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اور جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ان علوم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب انسان کس واسطے پیدا کیا گیا ہے، کون سے علوم وہ ہیں جس سے ہم جو ہے دنیا ہی میں رہ جائیں گے، یہ جو فنون پڑھائے جا رہے ہیں، اور کون سے علوم وہ ہے جس سے ہمیں آخرت نصیب ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، رسولوں کی پہچان ہوگی، ہمیں اپنی ذات کی پہچان ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے کو پہچان لیا، کیسے آیا، کیسے ہوا، کیسے سب تصرفات ہو رہے ہیں، ان تصرفات میں ہمارے اندر جو ہو رہے ہیں اس کو پہچان کر کے اللہ اپنے خالق کو، مالک کو، اللہ بندہ اپنے خالق کو، مالک کو، اللہ کو پہچان سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی جو لوگ علوم دین میں لگے ہوئے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، پڑھنے والے جو ہے اللہ کی محبت و معرفت، اللہ کا بھیجا ہوا علم، اس کو مکمل طور لے کر کے آگے ترقی کریں۔ پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، ان کے علوم میں پڑھانے سے ترقی ہوتی رہتی ہے، اور مکمل طور پر جو ہے جو علم ہونا چاہیے ہمیں نہیں حاصل ہو پاتا ہے، ہمارا وقت آتا ہے اور چلے جاتے ہیں۔ اس واسطے علمی مشغلہ تو ایسا مشغلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا علم ایسا علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم اپنے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے سیکھتے رہتے ہیں۔ ایمان پر قائم رہیں، اور ایمان اپنے بچوں کو قائم رکھیں، اپنے بچیوں کو قائم رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے بچیوں کو ایمان والا بنائیں، پھر دنیا کے جو ہے کمائی کے طریقے ان کو سکھائیں۔ ہم اپنے بچیوں کو دنیا والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، انگریزوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہود کا حوالہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے ہمارے بچے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، دین سے غافل ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایمان غیر ایمان کو فرق نہیں سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے ایمان کا جو ہے تو سارا سودا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلامی پیدا ہوتا ہے، اس کے باپ سے بابواہ یہودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، باپ یہودی ہوتا تو یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی ہوتا نصرانی بنا دیتا ہے، مجوسی ہوتا مجوسی بنا دیتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم مومن ہیں، تم کو مومن بنانا چاہیے، لیکن ہم یہود کے کالجوں میں، نصارہ کے کالجوں میں، دوسرے کالجوں میں داخل کر کے جو ہے انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ وہ تو اپنے جیسا بناتے ہیں، اور ہم جو اپنے جیسا بنانے کو واسطے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی دنیا پہ ریچھ گئے ہیں، دنیا کی دولت پہ ریچھ گئے ہیں۔ اس دنیا کی دولت کے حاصل کرنے کے واسطے اپنے بیٹے بیٹیوں کی عمر کو، زندگی کو، آخرت کو قربان کرنے کے واسطے تیار ہیں، اپنی آبرو کو قربان کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ آبرو کی فکر نہیں، عزت کی فکر نہیں، خاندان کی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں اور ساری انسانیت کے لوگوں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے واسطے ہمیں خبر دے رہی ہیں۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کیا، اعمال خیر کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے واسطے جنت میں مہمانی کے سامان موجود ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آپ کو نصیب فرمائے، اور سارے حضرات کو نصیب فرمائے، اور غور فکر کا جو ہے ملکہ نصیب فرمائے۔